نے والے افراد کو آج سول ایوارڈز دیے جائیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی یہ اعزازات عطا کریں گے۔ یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ایوان صدر اسلام آباد میں۔ مختلف اداروں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد اس تقریب میں شرکت کر رہی ہے جن کو آج صدر ڈاکٹر عارف الوی اعزازات سے نوازیں گے۔ اس تقریب میں وفاقی وزراء بھی شریک ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اس تقریب میں اعزازات عطا کریں گے۔ خدمات کا شعبہ ہو، طب کا شعبہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ سول اعزازات آج عطا کیے جائیں گے صدر ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے۔ وہ تمام پاکستانی جنہوں نے مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے آج صدر اعزازات عطا کریں گے۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی پاکستان کا اعزاز صدر ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے عطا کیا جائے گا۔ تقریب کا آغاز ہونے جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر۔ یوم پاکستان کے موقع پر تقسیم اعزازات کی یہ تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد کی گئی ہے۔ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، صدر ڈاکٹر عارف الوی تشریف لا رہے ہیں۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اس تقریب میں اعزازات عطا کریں گے۔ یوم پاکستان کے موقع پر اس تقریب کا انعقاد کیا۔ Ladies and gentlemen, National Anthem. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو تقریب برائے تقسیم میں سول اعزازات 2022 کا آغاز کیا جائے۔ اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں جناب قاری ڈاکٹر اکرام الحق سے درخواست کرتا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان طغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صدر مملکت سے درخواست ہے کہ اعزازات کی تقسیم کا آغاز فرمائیں. جناب محمد نعیم. اعزاز نشان امتیاز شعبہ سائنس کیمیا. جناب محمد نعیم کو اپریل 2015 میں ایٹمی توانائی کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا. آپ نے 18 نیوکلیئر طبی مراکز کی کامیاب اپ گریڈیشن اور توسیع کی جو ملک میں کینسر کے 80% سے زیادہ مریضوں کے حفظان صحت کی جدید ترین سہولیات مہیا کر رہے ہیں. آپ نے زراعت اور غذائی ٹیکنالوجی کے میدان میں فصلوں کی 23 اقسام کے بشمول مختلف فصلوں کی 115 اقسام تیار کی ہیں جن سے جی ڈی پی میں کئی بلین روپیز کا اضافہ ہوا. آپ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں 4 سال تک بطور گورنر پاکستان کی نمائندگی کی. آپ کو 2005 میں ستارہ امتیاز اور 2013 میں ہلال امتیاز سے نوازا جا چکا ہے. سائنس کیمیا کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد نعیم کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب نظر محمد راشد نون میم راشد مرحوم. اعزاز نشان امتیاز بعد از وفات شعبہ ادب. جناب نظر محمد راشد 1 اگست 1910 کو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے. 1952 میں اقتصادیات میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی. اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز 1934 میں کمشنر آفس ملتان سے کیا.
بعد ازاں آپ ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے، جہاں آپ نے نیوز ایڈیٹر اور ڈائریکٹر پروگرامز کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ آپ کی طویل نظم حسن کوزہ گر کو جدید اردو شاعری میں ایک کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ آپ کی شاعری کے مجموعوں میں ماورا، ایران میں اجنبی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے عالمی ادب کے کئی شاہکاروں کا ترجمہ بھی کیا۔ آپ نے 9 اکتوبر 1975 کو لندن میں وفات پائی۔ ادب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نذر محمد راشد نون میم راشد مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کی بیٹی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب مجید امجد عبد المجید مرحوم، اعزاز نشان امتیاز بعد از وفات، شعبہ ادب۔ جناب مجید امجد 29 جون 1914 کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مدرسے سے حاصل کی۔ آپ نے ہفتہ وار عروج کے مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ فارسی اور انگریزی پر عبور رکھتے تھے۔ آپ نے جدید انسان کے دردناک مسائل پر فلسفیانہ انداز سے غور و فکر کیا۔ دوران حیات آپ کا پہلا کلام شب رفتہ کے عنوان سے شائع ہوا، جبکہ آپ کی وفات کے بعد شائع کردہ مجموعات میں شب رفتہ کے بعد کلیات مجید امجد شامل ہیں۔ آپ نے 11 مئی 1974 کو ساہیوال میں وفات پائی۔ ادب کے شعبے میں غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مجید امجد عبد المجید مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کی بھتیجی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ ڈاکٹر انعام الرحمان، اعزاز ہلال امتیاز، شعبہ سائنس نیوکلیئر فزکس۔ ڈاکٹر انعام الرحمان نے گورنمنٹ کالج لاہور سے طبیعیات میں MSc کرنے کے بعد 1958 میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے 1968 میں نارتھ کیرولائنا USA سے PhD کی۔ پاکستان واپس آنے کے بعد پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ریئیکٹر اسکول کے نام سے 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹے تربیتی ادارے کا قیام عمل میں لائے۔ بعد ازاں یہ ادارہ سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز کی حیثیت سے ترقی پا گیا اور بالآخر 2000 میں اسے حکومت پاکستان کی جانب سے ڈگری عطا کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ آپ کو 1991 میں اعزاز کمال اور 1996 میں ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا گیا۔ 1997 میں سبکدوش ہونے کے بعد آپ اب بھی PAEC پروگرام میں رضاکارانہ طور پر سینئر قیادت کو لیکچرز دینے کے ذریعے شامل ہیں۔ سائنس نیوکلیئر فزکس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر انعام الرحمان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر قمر محبوب، اعزاز ہلال امتیاز، شعبہ انجینئرنگ نیوکلیئر۔ ڈاکٹر قمر محبوب نے MSc نیوکلیئر انجینئرنگ مکمل کرنے کے بعد 1980 میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے یونیورسٹی آف مانچسٹر انگلینڈ سے 1991 میں PhD کی۔
1 जनवरी 2001 से आप बतौर रुकन और चेयरमैन मुशावरती काउंसिल खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। बतौर रुकन मटीरियल्स आपने इंतहाई मुस्तैदी से कौमी अहमियत के हामिल मंसूबे की पैदावार में इजाफे को मुमकिन बनाया और एक दूसरे मंसूबे में अहम तरामीम करके तनसीब और आगाज के अमल को जामे तहकीक और तरक्की के जरिए कामयाबी से हमकिनार किया, जिसके नतीजे में कीमती वक्त और ठोस माली बचत मुमकिन हो सकी। आप उन रेडियो आइसोटोप्स की मकामी सतह पर पैदावार के लिए भरपूर तरीके से खिदमात सरंजाम दे रहे हैं जिनसे पाकिस्तान को महरूम रखा गया। आपको 2008 में सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी और 2015 में सितारा इम्तियाज अता किया गया। इंजीनियरिंग न्यूक्लियर के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर कमर महबूब को हिलाल इम्तियाज का एजाज अता किया है। जनाब ताहिर इकराम एजाज हिलाल इम्तियाज शोबा इंजीनियरिंग मैकेनिकल। जनाब ताहिर इकराम मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन में तखस्सुस के साथ मास्टर्स डिग्री के हामिल हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों से आप कहूटा रिसर्च लेबॉर्टरीज KRL की कलीदी सरगर्मियों से वाबस्ता हैं। आपने दिफाई अहमियत की हामिल हसास तफवीज़ात को मौसर अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाया और 90 की दहाई के अवाइल में मुल्क में पहले सॉफ्टवेयर मुकाबले का कामयाबी से इनकाद किया। आपने इंतहाई महारत से KRL के पैदावारी मैदान में मनसूबाबंदी, राबिते और निगरानी के मायरात को बुलंद किया। 2018 में बतौर चेयरमैन KRL आपकी मुद्दत मुलाजमत के दौरान KRL के जाविया निगाह और इनफरादी कारकर्दगियों में नुमायां तब्दीली देखने में आई। आपको 2015 में सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। इंजीनियरिंग मैकेनिकल के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब ताहिर इकराम को हिलाल इम्तियाज का एजाज अता किया है। जनाब रुहेल हयात एजाज हिलाल इम्तियाज शोबा फन मौसीकार। जनाब रुहेल हयात पाकिस्तानी रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, कीबोर्डिस्ट और कंपोजर हैं। बहसियत रिकॉर्ड प्रोड्यूसर आपने पाकिस्तानी मौसीकी में मगरबी तर्ज के रॉक और पॉप का आगाज किया। 1987 में आपने वाइटल साइंस की बुनियाद रखी और एक हिट और मशहूर एल्बम वाइटल साइंस 1 जारी किया। इससे पहले एल्बम में बैनुल अक़वामी नंबर 1 दिल दिल पाकिस्तान, जो कि BBC वर्ल्ड के मुनक्किद किए गए पोल के मुताबिक दुनिया का तीसरा मशहूर नगमा था, और तुम मिल गए शामिल थे जिन्हें आपने कंपोज किया। आपने इस बैंड की तारीख में मुख्तलिफ औकात में बैंड मेंबर, प्रोड्यूसर, नगमा निगार, गिटारिस्ट और कीबोर्डिस्ट का किरदार अदा किया। 2008 में आपने बैनुल अक़वामी म्यूजिक फोरम खोक स्टूडियो की बुनियाद रखी और आपको पाकिस्तान के नामवर और नए फनकारों को मंजर आम पर लाने का एजाज हासिल है। फन मौसीकार के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब रुहेल हयात को हिलाल इम्तियाज का एजाज अता किया है। मोहतरमा किश्वर नाहीद एजाज हिलाल इम्तियाज शोबा अदब।
محترمہ کشور ناہید ایک نامور مصنفہ، شاعرہ اور ثقافت کو فروغ دینے کے حوالے سے خاص شہرت کی حامل ہیں۔ آپ پچھلے 50 سالوں سے مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں پبلشر اور کہانی نویس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ کو شاعری کی 12 جلدوں اور بچوں کی 8 کتابیں لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کو 1974 میں بچوں کے ادب کے لیے یونیسکو ایوارڈ عطا کیا گیا۔ آپ کی شاعری کے مقبول کاموں میں لب گویا، بے نام مسافت اور نظمیں وغیرہ شامل ہیں۔ آپ اپنے جرأت مندانہ، واضح شاعرانہ انداز اور مساوات، انصاف اور آزادی کے لیے عالمگیر انسانی جد و جہد کے اعتراف کے حوالے سے شہرت رکھتی ہیں۔ آپ نے ایک معتبر ادبی میگزین ماہ نو کی تدوین بھی کی اور ایک تنظیم ہوا کی بنیاد رکھی۔ آپ کو 2005 میں نوبل امن انعام برائے خواتین کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ آپ کو 2000 میں ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا گیا تھا۔ ادب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ کشور ناہید کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ Name Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid. Award Sitara Pakistan. Field Services to Pakistan. Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid is an eminent social, human rights and peace activist who espouses humanitarian and social welfare causes, particularly championing rights of oppressed Muslim minorities, including Kashmiris. He is the president and founder of Malaysian Consultative Council of Muslim Organization. He organized roadshow talks at 100 mosques across Malaysia to raise awareness on Kashmir issue. In recognition of his outstanding services in the field of service to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid the award of Sitara Pakistan. Name Shahid Al-Khalili. Award Sitara Pakistan. Field Religious Scholar. Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili was born in Zanzibar, Tanzania in 1942. He is Grand Mufti of the Sultanate of Oman, holding this portfolio for the last 46 years. He has authored more than 120 books which have been translated in many languages. He has also authored Tafsir of Holy Quran consisting 4 volumes. He is one of the founding members of International Islamic University, Islamabad, and member of the board of the trustee of the university. In recognition of his outstanding services in the field of religious scholar, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili the award of Sitara Pakistan. His award will be received by His Excellency Sheikh Ahmed Saud Al-Siabi. جناب محمد بخش برڑو اور محترمہ ریشمہ. اعزاز ستارہ شجاعت، شعبہ شجاعت. جناب محمد بخش برڑو اور محترمہ ریشمہ نے
ایک اغوا شدہ بچی کی بازیابی کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ 25 اکتوبر 2020 کو محترمہ تبسم نے کشمور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ وہ اور اس کی 4 سالہ بیٹی ایک پرکشش ملازمت کے جھانسے میں آ کر ملک رفیق کے پاس کشمور پہنچی تو اسے اور اس کی بیٹی کو اس نے اور دیگر 2 افراد نے اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں مجرموں نے اسے 2 دن کے بعد اس شرط پر جانے دیا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی واپسی چاہتی ہے تو ان کے لیے کوئی اور عورت لے کر آئے۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد بخش اور آپ کے اہل خانہ نے متاثرہ خاندان کو اپنے ذاتی گھر میں پناہ دی۔ ASI محمد بخش برڑو نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اپنی بیٹی ریشما کو مشتبہ شخص سے فون پر بات کرنے اور اس عورت کی طرح برتاؤ کرنے کا کہا جو انہیں درکار تھی۔ بعد ازاں 10 اکتوبر 2020 کو محترمہ ریشما نے متاثرہ خاتون کے ساتھ کشمور کے ایک پارک میں اس مشتبہ شخص سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور محترمہ تبسم کی بیٹی کو قریبی احاطے سے بازیاب کر لیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ دونوں کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد بخش برڑو اور محترمہ ریشما کو ستارہ شجاعت کے اعزازات عطا کیے ہیں۔ میں محمد بخش برڑو سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنا اعزاز وصول کریں۔ اب میں محترمہ ریشما سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنا اعزاز وصول کریں۔ بریگیڈیئر شفیع اللہ خان، اعزاز ستارہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ بریگیڈیئر شفیع اللہ خان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں وسیع تجربہ اور بروقت فیصلہ سازی کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث عناصر جو بے گناہ شہریوں کے قتل و غارت اور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا۔ آپ نے ہائی ویلیو اہداف کو گرفتار کرنے اور انہیں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کیے گئے کئی آپریشنز میں اپنی ٹیم کی قیادت کی۔ آپ نے کئی ریکوری آپریشنز سر انجام دیے اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بازیاب کروایا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بریگیڈیئر شفیع اللہ خان کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر سید حسین امام عابدی، اعزاز ستارہ امتیاز، شعبہ سائنس صنعتی بائیو ٹیکنالوجی۔ ڈاکٹر سید حسین امام عابدی بطور چیئرمین پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ اور وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے ٹیکنیکل ایڈوائزر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے 2007 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے مولیکولر جینیٹکس اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں تخصص کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کی جدید ترین تحقیق کو ایک معتبر سائنسی جرنل سیل ریسرچ نیچر کے سرورق پر شائع کیا گیا ہے۔ آپ کی ایجاد پروٹوٹائپ بایولوجیکل سسٹم ہے۔ آپ کے US پیٹنٹ نمبر 13/039277 نے جو کہ 2014 میں جاری ہوا، ٹیکنالوجی کی تجارتی پیمانے پر توسیع کے لیے $10 بلین کی سرمایہ کاری کو متوجہ کیا۔ آپ پختہ دفاعی ٹیکنالوجیز کو عام دائرہ اختیار تک پھیلانے کے لیے نیشنل سول ڈیفنس R&D فریم ورک کی قیادت کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں صنعتی انقلاب کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ سائنس، صنعتی بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے
डॉक्टर सैयद हुसैन इमाम आबिदी को सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया है। जनाब राशिद राना एजाज सितारा इम्तियाज शोबा फाइन आर्ट्स। जनाब राशिद राना के काम को मुताद्दिद निजी और सरकारी ज़ख़ीरों में नुमाइश के लिए रखा गया है। अपने तसव्वुरात, अक्कासी और तस्वीरी हिकमत अमली के लिए मुमताज़ जनाब राशिद राना ने मुसव्वरी, स्टेनलेस स्टील के मुजस्समों, वीडियो इंस्टॉलेशन, फोटो स्कल्पचर और फोटो मोज़ैक जैसे मुख्तलिफ ज़राए में काम किया है। आपने आलमी सतह पर मुख्तलिफ गैलरियों और अजायब घरों में वसी पैमाने पर नुमाइशें की हैं। 2015 में आपके काम को ब्रिटिश म्यूजियम से दुनिया के खजाने के नाम से एक तारीखी नुमाइश में शामिल किया गया। मोहाटा पैलेस अजायब घर कराची में मौजूद आपकी सर्वे नुमाइश किसी एक फनकार की पाकिस्तान में होने वाली सबसे बड़ी नुमाइश है। 2008 में सदबीज न्यूयॉर्क में आपके एक फन पारे की 6,23,000 अमरीकी डॉलरों में नीलामी हुई, जो किसी भी पाकिस्तानी फनकार के तख्लीक करदा आर्ट के बड़े फन पारे की अब तक सबसे ज्यादा कीमत है। फाइन आर्ट्स के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब राशिद राना को सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया है। सैयद अकील बिलगिरामी एजाज सितारा इम्तियाज शोबा माहिर तामीरात। सैयद अकील बिलगिरामी 1944 में हैदराबाद इंडिया में पैदा हुए। आपने 1967 में कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर हैदराबाद से ग्रेजुएशन की। आप 1972 से बिलगिरामी और फारूकी के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट और शराकतदार हैं और 2009 से नजमी बिलगिरामी कोलैबोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और प्रिंसिपल हैं। आपने 35 से जायद कौमी और बैन अल-अक़वामी डिज़ाइन मुकाबलों और एजाज़ात में बतौर ज्यूरी रुकन और चेयरमैन खिदमात सरअंजाम दी हैं। आपके जीते गए डिज़ाइन मुकाबलों में बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद, ठट्ठा शुगर मिल्स हाउसिंग कॉलोनी और अबू धाबी पैलेस कराची शामिल हैं। आप 2 मरतबा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। आप 1990 में कायम होने वाले इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कराची के बानी अराकीन में से एक हैं। आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें आर्किटेक्ट्स रीजनल काउंसिल एशिया के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया है। माहिर तामीरात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सैयद अकील बिलगिरामी को सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया है। जनाब महमूदुल हक अलवी मरहूम एजाज सितारा इम्तियाज बाद अज वफात शोबा इंसान दोस्ती। जनाब महमूदुल हक अलवी 1937 में जलंधर इंडिया में पैदा हुए। आपने अली ट्रस्ट पाकिस्तान को 27 मई 1984 में मुकम्मल किया। अली ट्रस्ट पाकिस्तान एक गैर सरकारी गैर मुनाफा बख्श फलाही इदारा होने के नाते पाकिस्तानी मुआशरे खुसूसन पसमानदा तबके की तालीम और सेहत की देखभाल के शोबों में खिदमत के लिए वक्फ है। ट्रस्ट की तरफ से फराहम करदा खिदमात तमाम तालीमी इदारों, अस्पतालों और क्लिनिक्स में मुकम्मल तौर पर मुफ्त हैं। इस वक्त ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम मंसूबों की तादाद 23 है। आप बहुत से फलाही मंसूबों के बानी हैं, जिनमें अली ट्रस्ट पाकिस्तान, अली मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद, अली ट्रस्ट आई अस्पताल ओकाड़ा, अली ट्रस्ट टीबी क्लिनिक पाकपतन, अली ट्रस्ट फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस इस्लामाबाद, अली ट्रस्ट मॉडल स्कूल भौन चकवाल वगैरह शामिल हैं।
انسان دوستی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمود الحق قلوی مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. میں ان کے بیٹے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اعزاز وصول کریں. جناب سلمان اقبال اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ کھیل کرکٹ کے لیے خدمات. جناب سلمان اقبال نے 2000 میں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی بنیاد رکھی. آپ پاکستانی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل لانچ کرنے والے پہلے شخص ہیں. 9 ستمبر 2015 کو پاکستان سپر لیگ کی بنیاد رکھی گئی. آپ PSL کی ایک ٹیم کراچی کنگز کے مالک ہیں. 2015 میں PSL کے آغاز سے ہی آپ نے دنیا بھر میں PSL کے فروغ میں مدد فراہم کی.